بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائن، چوٹی کاٹنے والی موتیا کہانی کشمیر کے پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جس کا نام چراغ پور تھا۔ یہ گاؤں ہر طرف سے گھنے جنگلات سے گھیرا ہوا تھا اور یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جنگل میں کچھ پراسرار چیزیں بستی ہیں۔ گاؤں کی وہ رات ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ دادی اماں اپنی پوتی نورا کو کہانی سنا رہی تھی۔ یہ کہانی تھی اس ڈائن کی جو ایک خفیہ چوٹی کاٹنے والی ڈائن کے بارے میں مشہور تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ رات کو نکلتی اور جوان لڑکیوں کی چوٹی کاٹ کر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیتی۔ وہ ڈائن ہر سال چاند گرہن کی رات کو نمودار ہوتی اور جوان لڑکی کی چوٹی کاٹ دیتی، جس سے اس کی خود کی چوٹی اور طاقتور اور لمبی ہو جاتی۔ اور یہ بھی سنا تھا کہ اس ڈائن کی طاقت اس کی چوٹی میں ہے، جو رات کے اندھیرے میں سانپ کی طرح لہراتی اور بل کھاتی نظر آتی۔ نورا اس کہانی کو سنتے ہوئے کانپ گئی۔ اس نے فوراً اپنی چوٹی پکڑ لی اور دادی سے کہا، دادی، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ دادی اماں سہمی سہمی بولی، ہاں، یہ سچ ہے، اور اس گاؤں میں ہر سال ہر ماں اپنی جوان ہونے والی بیٹی کو یہ کہانی سناتی ہے، کیونکہ وہ ڈائن اسی گاؤں میں ہر سال نمودار ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ اپنے جادو سے لڑکی کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور جیسے ہی لڑکی اس کی طرف بڑھتی ہے اور جب کوئی اس کی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ڈائن اپنی چوٹی سے اس کی گردن پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اس کی چوٹی کاٹ دیتی ہے، جس سے لڑکی وہیں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ بیٹا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تمہیں رات کے وقت کوئی لمبی چوٹی والی عورت نظر آئے، تمہیں بلائے، تو اس کی طرف ہرگز مت جانا اور نہ ہی کوئی بات کرنا۔ چپ چاپ وہاں سے بھاگ جانا۔ لیکن دادی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، کیونکہ آج رات بھی چاند گرہن تھا اور نورا جوان ہو چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ نورا اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو۔ اچانک اس کا گلا پیاس کی شدت سے خشک ہونے لگا۔ اس نے اپنے کمرے میں دیکھا، لیکن پانی کا برتن خالی تھا۔ وہ کچن میں پانی لینے کے لیے گئی۔ جب وہ پانی ہاتھ میں لیے کچن سے واپس آئی تو اسے
اپنے کمرے کی چھت پہ اپنی دوست نظر آئی جو نورا کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، جو شاید کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے نورا کو دیکھا مسکرانے لگی۔ نورا نے اس سے پوچھا، تم اس ٹائم اوپر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ نہ بولی اور سیڑھیاں اتر کے نورا کے گھر آ گئی۔ نورا کے صحن میں کافی اندھیرا تھا، اس لیے وہ اپنی دوست کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ نورا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کو اپنے پیچھے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور جب اس نے باہر جا کے دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا، اور نہ چھت پہ کوئی تھا۔ ڈر کے مارے نورا کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ نورا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چوٹی واقعی کٹ چکی تھی، اور اس کے کمرے میں ایک عجیب سا سایہ حرکت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً دادی کے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن دادی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ نورا نے دروازہ کھٹکھٹایا، دادی، دادی، دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب نورا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند ہو چکا تھا، جیسے کوئی اسے باہر سے بند کر کے گیا ہو۔ نورا نے خوف کے مارے کانپتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا اور دل میں دعائیں پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک اس کے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، میں نے تمہاری چوٹی کاٹ لی ہے، اب تم بھی اس لعنت کا حصہ بن جاؤ گی۔ نورا نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ عورت تھی، مگر اس کی آنکھیں خالی تھی، جیسے اس کے اندر زندگی نہیں بلکہ موت بسی ہو۔ اس کے ہاتھ میں نورا کی چوٹی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ نورا کی سانسیں رکنے لگیں اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ صبح جب دادی اماں نے دروازہ کھولا تو نورا بے جان پڑی ہوئی تھی۔ اس کی چوٹی کٹی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار تھے۔ لوگ اس بات کو ایک حادثہ سمجھ کر خاموش ہو گئے، لیکن دادی جانتی تھی کہ چوٹی کاٹنے والی بدرو واپس جا چکی تھی، اور اب اگلے سال گاؤں میں کسی اور کی باری تھی۔ پارٹ 2 کے لیے انتظار کریں، جاری ہے۔
Thank you so much. Please subscribe my channel and like, share.